انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا قرآن عظیم میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے اے انسانوں بے شک تمہارے پاس ایک واضح دلیل آئی اور ایک چمکتا ہوا کھلا ہوا نور تمہارے پاس آیا یہ واضح دلیل کیا ہے اور یہ روشن نور کیا ہے مفسرین فرماتے ہیں دلیل سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے اور چمکتے ہوئے نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلیل کہتے ہیں کسی کے ذہن میں موجود شک و شبہ کو دور کرنے والی چیز اب وہ جب نبیوں کے ساتھ آتی ہے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں اور آج کی اس گفتگو میں ہم نے موضوع سخن بنایا ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات یہ عربک ورڈ ہے معجز جس کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والی چیز سامنے والے کو ڈھیر کر دینا اس کو عربی میں کہتے ہیں معجز کر دیا یہ نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوت ایسی بھیجی کہ وہ اپنی حقانیت کے لیے دلیل کے طور پر کوئی ایسی چیز ظاہر فرماتے ہیں جو عام انسانوں کے سمجھ میں نہ آ سکے اسی کو معجزہ کہتے ہیں معجزے کی چند شرطیں ہیں یہ یاد رکھیں نبی سے صادر ہوگی تو معجزہ ہے کوئی جھوٹا آدمی ایسا کرتب کر کے دکھائے تو اسے جادو کہا جا سکتا ہے شعبدہ بازی کہا جا سکتا ہے اللہ کا نبی اپنی حقانیت کے لیے اپنے رسول ہونے کے لیے اپنے نبی ہونے کے لیے جو دلیل پیش کرتا ہے وہی معجزہ ہے تقریباً سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے دنیا میں مبعوث فرمایا کسی نہ کسی معجزے کے ساتھ ہی انہیں بھیجا سارے نبیوں کے معجزات اس مختصر سی مجلس میں گنائے نہیں جا سکتے لیکن نبی جو معجزہ لے کر کے آتا ہے وہ اپنی قوم کے درمیان جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس چیز کا ماحول ہوتا ہے وہی لے کر کے آتا ہے
اب مثال کے طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا. بڑے بڑے جادوگر اپنے اپنے کرتب دکھاتے تھے، جس کو نظر بندی کہہ سکتے ہیں عام آپ، یا اس کو آپ میجک سمجھ لیں. آج بھی میجیشین ہے، وہ صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. میجیشین کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز بدل نہیں سکتا. کچھ لوگ تو نظر چرا کر کے اتنی تیز کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو بدلتے بھی نہیں. آستینوں میں کبوتر رکھ کر کے کھینچ کر کے دکھا دینا، یا پھر پانی کے گلاس میں سے پھول پھینک دینا، یہ نظروں کا دھوکہ ہے، جس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں. باضابطہ اس کی آج کلاسیں بھی چلتی ہیں، لوگ سیکھتے بھی ہیں. زمانہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جو کرتب دکھائے جا رہے تھے وہ تو جادو کا کمال تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ جادو کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو بدل کر کے دکھا دیتے تھے. اسی لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی بلایا تھا، اس کا مقابلہ کرو. اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو چیز پیش کی وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کو زمین پر پھینک کر سانپ بنا کر کے دکھایا. سب سانپ بن کر کے زمینوں پر دوڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کا جو معجزہ عطا کیا تھا وہ آپ کا عصا ہے. جب وہ زمین پر ڈالتے تو اژدہا سانپ بن جاتا تھا، پھر اگر اسے پکڑ لیتے تو پھر لکڑی ہو جاتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جادوگروں کے مقابل میں اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، وہ بڑا سانپ اور اژدہا بن کر کے سارے جادوگروں کے سانپوں کو ایک ہی سانس میں نگل گیا. اب اس سانپ کی ہیبت ایسی تھی کہ وہاں جو موجود تھے جادوگر، انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم سب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. دوسرا جادو تو اب انہیں دکھانا بھی نہیں تھا، سیدھے وہ ایمان کی بات کر گئے. تو نبی جو ہے اپنے معجزے سے سامنے والوں کا عاجز کر دیتا ہے. اس میں واقعے میں آپ نے سمجھا کچھ؟ اگر یہ عام لوگوں کے پاس دکھایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے ہم سمجھ لیتے کہ ہاں عام آدمیوں کو اس طرح کر کے دکھائیں گے تو ان کے ذہنوں پر حکومت طاری ہو جائے گی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عاجز کیا تھا جو آلریڈی جادوگر تھے، وہ جانتے تھے چیزوں کو بدلنا. تو وہ عاجز کیسے ہو گئے؟ ایک بار زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی پرانی ساری چیزیں چھوڑ کر ایمان لانے پر کیسے تیار ہو گئے؟ ان کو چاہیے تھا کہ ایک اور دوسرا جادو ٹرائی کرتے. میرے عزیزو، معلوم یہاں یہ ہوتا ہے کہ جادو جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. جو جادوگر رسیوں کو سانپ بنائے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ حقیقت میں رسی ہے. اس جادوگر کو وہ رسی دکھتی تھی، عوام کو سانپ نظر آتا تھا. جادوگر کو وہ چیز حقیقت میں وہی دکھتی ہے جو ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو بدل کر کے دکھتی ہے. جادوگروں کو یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی زمین پر ڈالی تھی وہ جادوگروں کے نظر میں بھی لکڑی نہیں دکھ رہی تھی، وہ حقیقت میں سانپ بنی ہوئی تھی. یہ معجزے اور جادو میں فرق ہے. جادو جو ہے نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے اور معجزہ حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے، حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کرنا. آپ مٹی کے پرند بناتے تھے، پرندے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے. مادرزاد اندھے، پیدائشی جو اندھے یا کوڑ کی بیماری یا سفید داغ والے ہوں، ان کے جسم پر آپ ہاتھ رکھ دیتے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتے تھے. اور یہ بات ادھر ادھر کی کتابوں سے نہیں، اللہ کی کتاب سے ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اندھوں کو صحیح کر دیتا ہوں، کوڑیوں کو صحیح کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام، اگر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سارے کام صادر ہوں تو یہاں کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا تھا کہ غیر اللہ سے ایسے کام نہیں ہو سکتے. نبی بھی تو غیر اللہ ہیں. یہی بات اگر ہم سلطان بغداد کے بارے میں کہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں ان کی،
میرے عزیزو، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے، امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں۔ کرامت حق ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا۔ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا، وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے، لوہے کا لباس بناتے، لوہے کی ٹوپیاں بناتے، لوہے کی چیزیں بناتے، لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی۔ اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی۔ فسخرنا لہ الریح، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا، ان کے مسخر کر دیا تھا۔ پھر اتنا ہی نہیں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے۔ یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے، مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ۔ جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا۔ صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام کیسے آ گئے دنیا میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر پر، پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا۔ اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں، بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا۔ اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ یہ معجزے کے طور پر دیا گیا تھا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ عزیزان گرامی وقار، ان انبیاء کرام کو ان کے زمانوں کی جو ضروریات تھی، جو تقاضے تھے، وہ معجزے دیے گئے۔ اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ تنہا حضور کو عطا کیے گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اے رسول پاک، یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے، عیسیٰ کا دم بھی آپ کے پاس ہے، اور موسیٰ کا ید بیضا بھی آپ کے پاس ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو رکھتے تھے انبیاء، یا رسول اللہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے وہ جمع کیا۔ امام عشق و محبت نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک ذات ہے، ہزاروں وصف اس میں جمع کیے اللہ نے، ہزاروں وصف جمع کیے۔ اب معجزات میں شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے چلتا ہے اور وقت کی سوئیاں ہمیں کاٹتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میلاد مصطفیٰ ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، مجھے خود احساس ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جس قدر بھی یہاں بیٹھے ہیں، کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔
محفل ختم ہوتی ہے تو ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، کیا ہم اتنی دیر تک بیٹھے رہے؟ پہلو میں درد بھی نہیں ہوا، پیٹھ میں کمر میں کوئی کسک بھی نہیں آئی، اس میں اتنا لگاؤ کیسے رہا؟ عزیزان گرامی وقار، اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے تذکرے میں رہتا ہے تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، اسی لیے لوگوں نے کہا قیامت کا دن اگرچہ 50,000 سال کا ہو، اگرچہ 50,000 سال کا ہو، لیکن جو لواء الحمد کے نیچے آ گیا وہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ قیامت کا یہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، روایات میں بتایا گیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو ایسا لگے گا جیسے بجلی چمکی اور ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ وہ لمبا دن ان کے لیے بھاری ہوگا جو گستاخی رسول میں اپنے پیٹ مروڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھاری ہوگا جن کے سینے رسول اللہ کی محبت سے منور نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات تو قبر میں بھی ہے، یہی بات۔ بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، تذکرہ سنیں اور جی لگا کر کے سنیں، میرے آقا کی محفل میں بیٹھیں تو سستی اور کاہلی نہیں بلکہ اس کے آداب ہیں، آپ وضو سے بیٹھیں، ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں، ہلکی سی بھی سستی آئے تو اپنے آپ کو کوسیں کہ نہیں، میں مصطفیٰ کریم کی میلاد میں بیٹھا ہوں، میرے آقا کے تذکرے میں بیٹھا ہوں۔ بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، قبر کی زندگی معلوم ہے کتنی سخت ہوتی ہے، کہا گیا وہاں کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ مردے پر وقت ہی نہیں گزرتا، وقت ہی نہیں جاتا، وہ روز انتظار کرتا ہے، روز انتظار کرتا ہے۔ لیکن بعض میتیں وہ ہیں جن پر وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جاتا ہے، قبریں کھولی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو بعض مردے یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، بار الہ اتنی جلدی قیامت آ گئی، کل ہی تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج میں میدان محشر میں جمع ہو گیا، جبکہ وہ 500 سال سو چکے ہوں گے، 1000 سال سو چکے ہوں گے۔ فرق کیوں؟ بعض مردوں پر وقت نہیں بیتتا، بعض لوگوں پر وقت تیزی سے چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی قبر میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی قبر میں آ جائیں اور وہ جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے میں مصروف ہو تو قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، وہ انہی جلووں میں مست ہو چکا ہوگا اور اسے وقت کا احساس نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما۔ اب ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے مولا نے جو معجزے دیے تھے وہ الگ الگ ہیں، حسی معجزے، معنوی معجزے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ میں اس کو آخر میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور کی پوری زندگی معجزہ ہے، سب پوری زندگی معجزہ ہے۔ آپ کے جو بیانات ہیں وہ حدیثیں وہ معجزہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب معجزے کی شکل میں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کر نہیں سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے برابر ہو سکتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، اس کو آج ہمارا بیان ضرور سننا ہوگا۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ، ایک ایک چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کو آج بھی چیلنج کر رہی ہے، عاجز کر کے رکھی ہے۔ تو کون سی کھیتی سے نکل کر برابری کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی بات لے لیں، آج پیدا ہوئے، میلاد مقدس ہے، اور زمانے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یعنی ولادت کے زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے پرورش کے لیے دایاؤں کے پاس دے دیے جاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بچہ شہر کی گہما گہمی سے دور رہے، اس کی زبان محفوظ رہے۔ دیہات والوں کی زبانیں وہاں اچھی ہوتی تھیں، عربی، اور شہر میں ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مکہ میں آتے تھے، مکس نہ ہو جائے، تو مکہ والے خاص طور پر اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے شروع کے چند دن کسی دایا کے پاس رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، یہ وہی زمانہ ہے جب بنو سعد قبیلے کی دایا عورتیں ہیں، ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی ساری خواتین بچوں کو پالتی تھیں اور 2 سال کے بعد لے جاتی تو بھاری معاوضہ ملتا تھا، اجرت ملتی تھی، وہ پیسوں پر دودھ پلاتی تھیں۔
اسی اعتبار سے بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ میں آئیں. انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی. ساری عورتیں مکہ میں جو نومولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاؤ تاؤ کیا, معاوضہ طے کیا اور بچے لے لیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تاخیر سے پہنچی, تقریباً بچے جا چکے تھے, ایک بچہ باقی تھا, وہ آمنہ کا در یتیم تھا. میں وہاں آئی, میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست. کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے. حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی. میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کا, میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون, کون معاوضہ دے گا. وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا. شام ہو گئی تھی, شوہر ساتھ میں تھا. حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائیں, یتیم در یتیم ہے, ساتھ لے جائیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دوبارہ واپس آمنہ کے گھر آئی. آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی پھر واپس آئی. کہا ہاں ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس در یتیم کو لے جائیں. حضرت آمنہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے, تمہاری امیدوں کے مطابق ہم اجرت نہیں دے سکیں گے. آمنہ نے کہا, حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے اب خالی ہاتھ نہ جانے کا ہم نے عہد کیا ہے, بچے کو لے لیتے ہیں. حلیمہ سعدیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی, صرف دیکھ کر کے گئی تھی. گود میں جب لیا حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی. پہلی مرتبہ گود میں لیا, اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئی. کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں, میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں. میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ, میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی. اللہ اکبر, یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے. اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی, اتنی تیز. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم, سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی. اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئیں. انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی, تیری اونٹنی کمزور و لاغر تھی, تو پیچھے رہ گئی تھی, اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا. جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی, سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک معجزہ نہیں. بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے طائف کے قریب, آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جس کو بنو سعد کہتے ہیں. اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی پورے بنو سعد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے, سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگیں. لوگوں نے محسوس کیا آج تک بنو سعد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی, لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں. ایک کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی. حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہیں, حضور کی دودھ شریک بہن ہیں, وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی. 1 سال کے نہیں تھے, 9 ماہ کے تھے. جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی, تاریک راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں, کھلے آسمان کے نیچے میں آ کر بیٹھتی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے. کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے, کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی, لیکن شیمہ کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے چاند ادھر چلا جاتا, کبھی چاند ادھر جاتا, گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں, چاند جھک جاتا ادھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. عزیزان گرامی, کھلونا بنا ہے کون؟ جس سے پوری دنیا آج تک کھیل نہ سکی, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بنا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, گود کے معجزات ہیں, گود کے معجزات ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں, ان لوگوں کے ذہن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے, 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا. میرے عزیز, بات کو سمجھا کرو, نبی بنائے گئے یہ جملہ توجہ, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے 40 سال کے بعد حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا. نبی بنائے گئے الگ چیز ہے, وہ نبی کب بنائے گئے تھے یہ خود رسول پاک سے پوچھو, آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ ان کی کتابوں سے نہ پوچھیں گے, ہم حضور سے پوچھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پانی اور مٹی میں گوندھا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندھا جا رہا تھا, اس وقت بھی میں نبی تھا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. اچھا چلو ٹھیک ہے, اس حدیث کو اگر نہیں مانتے, معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ جب نبی اپنی نبوت کو ظاہر کر دے, اسے لوگوں کو قائل کرنا رہتا ہے, ایمان کی طرف بلانا ہوتا ہے, اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے, تب نبی معجزہ دکھائے گا. یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں جو معجزے دکھا رہے ہیں, حلیمہ سعدیہ کے گھر جو معجزے دکھائے جا رہے ہیں, تمہارے قول کے اعتبار سے 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے نا, تو معجزے تو 40 سال بعد دکھنا چاہیے. حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو معجزے دکھ رہے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے وہ پیدائشی نبی تھے. اعلان کا حکم 40 سال کے بعد اللہ نے دیا. وہ نبی نبوت لے کر کے دنیا میں آئے. عزیزان گرامی, یہ معجزات کی ابتدا حلیمہ سعدیہ کے گھر سے ہوئی, اور اس کے بعد ایک دو نہیں کئی معجزے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں 2 سال کی عمر سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بڑے نہیں ہوئے ہیں. 9 مہینے کی عمر میں تو آپ تیر چلاتے تھے, اور برابر نشانے پر, اور کبھی آپ نے ہکلا کر کے بات نہیں کی, جیسے بچے تتلا کر ہکلا کر بات کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی, نہایت فصیح عربی میں گفتگو فرمائی. فرماتی ہیں کہ ایک بھی ایسا ٹوٹا ہوا جملہ محمد سے ہم نے سنا نہیں. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی. عزیزان گرامی, شیمہ کہتی ہیں 1.5 سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے تھے, بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے. وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, جنگل میں یا صحرا میں جہاں پر بھی معاملہ, وہ کہتی ہیں میں ایک آدھ بکری کو لے کر جاتی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی. فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی, لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا, ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی, کبھی دھوپ براہ راست ان کے رخساروں کو نہیں مارتی, ان کے رخساروں پر نہیں پڑتی. یہ حضرت شیمہ کہتی ہیں, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1.5 سال یا 2 سال کی عمر کے آس پاس ہیں, اچانک 2 لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی. 2 سال کی عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دودھ شریک تھے, وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا عجیب ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ کوئی انہونی 2 شخصیات آئیں, انہوں نے گرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے.
اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. وہ گھبرائے ہوئے تھے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی اس مقام پر پہنچی. جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے. کوئی لوگ نہیں تھے, کوئی شخصیات نہیں تھی. حلیمہ سعدیہ نے دیکھا واقعی سینے کے اوپر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے. اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 2 فرشتے آئے تھے, انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا. جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے. اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خصلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں. انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا. یہ 2 سال کی عمر میں شق صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شق صدر, سینہ پھٹ جانے والا. یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 4 مرتبہ اس طرح سے ہوا. سینہ شق ہوا, فرشتوں نے آپ کا دل مبارک نکالا, جنتی پانی سے اور جنت کی نور و حکمت سے بھر دیا. میرے عزیزو پھر میں سوال کرتا ہوں, تم تو کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے, پھر یہ معجزہ 2 سال کی عمر میں کیسے پیش آیا؟ معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہیے. نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے. یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے. یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا. آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں, بیان سے باہر ہیں. کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو, پتھروں میں ہو, جانوروں میں ہو, پرندوں میں ہو, مردوں میں ہو, آسمان کے تاروں, چاند, سورج میں ہو. کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں. اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی. رزق میں برکت اور وسعت, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا, کئی بار پیش آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے, 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ. حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, ایک آدمی, یہ 440 ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا, 440 لوگ کھاتے رہے, میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا. وہ کھا کر چلے بھی گئے, میرا گھر پورا کھا لیا, پھر بھی کھانا باقی رہا. یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں تھا اور ایک کنواں قریب میں تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا. وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے, ہم نے اس کی زیارت کی ہے. آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے, ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا. تقریباً 14 صدیاں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے. وہ سوکھا ہوا بالکل سوکھ چکا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا, تھوڑا سا کلی کا پانی تھا, کنواں لبالب بھر گیا. پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی, وضو بھی کیا, جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا. ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہم 1400 لوگ تھے, لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا. اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں, آج بھی پانی اس میں موجود ہے. اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں, اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے
کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی، کڑوا پانی جانور بھی نہیں پیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا، وہ پانی آج بھی میٹھا ہے، آج بھی میٹھا ہے۔ ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا، ڈامر ڈال دیا، تارکول ڈالا، کیمیکل ڈالا، ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے۔ یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی، لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے، ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے، ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے، انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے۔ آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے، بغض کس چیز کا ہے۔ تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی، بیر شفا سے اتنی تکلیف؟ تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات، ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے، ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں، جان دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے، اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں۔ یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے، ہمیشہ چاہتے تھے، تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی چیز تم تاریخ سے نہیں مٹا سکو گے۔ بہرحال رزق میں برکت اور وسعت کے بے شمار معجزات ہیں۔ ایک بار تو کمال کی بات ہے، مقام زورا پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہاں صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی پھر ختم ہو گیا، پانی کچھ بھی نہیں تھا، نہ کنواں قریب میں تھا، کنواں تھا تو کلی فرمائی، کنویں کا پانی باہر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد ہوگا آپ کو، آپ نے لکڑی سے پتھر پر مارا ایک مرتبہ، 12 چشمے باہر نکلے، قرآن پاک میں ہے، قرآن نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے پانی کے نکلے تھے، اور اس لیے کہ ان کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل گئے۔ کس چیز سے موسیٰ علیہ السلام نے مارا؟ اپنے عصا سے۔ کس پہ مارا؟ پتھر پہ، پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں، صحابہ تشریف لائے، شکایت کی پانی کی، اللہ اللہ میں یہاں پر عقیدے پر قربان جاؤں صحابہ کے، ان سے کیوں نہیں کہتے پانی برسانا پانی دینا اللہ کا کام ہے؟ وہ صحابہ حضور کے پاس بار بار کیوں آ جاتے تھے؟ کھانا نہیں ہے تو حضور کے پاس، پانی نہیں ہے تو حضور کے پاس، بیماری ہے تو حضور کے پاس، اس لیے کہ انہی صحابہ کا عقیدہ بریلی کے امام نے لیا ہے، جن کا کہنا تھا شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ مانگنے کے لیے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جنہوں نے کہا رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا محتاج بنایا، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج بھی ذلیل و خوار ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم محتاج ہیں تو مدینے کے تاجدار کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگیں گے، اس لیے مانگتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ہم خالق سمجھ کر، ہم رسول اللہ کو رازق سمجھ کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ رزاق حقیقی کے نائب ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا. بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اب صحابہ آئے پانی کی شکایت لے کر کے. پانی یہاں پر بھی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں بھی قریب نہیں, تالاب بھی قریب نہیں, پتھر بھی قریب نہیں. ایک صحابی سے کہا کہ برتن کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا ایک برتن میں اتنا پانی ہے کہ یا تو پی سکتا ہوں یا تو وضو کر سکتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ. برتن کو قریب رکھا اور اپنا دست مبارک اس میں رکھا. صحابہ فرماتے ہیں ہر انگلی پاک سے پانی کے چشمے جاری تھے, جیسے فوارے نکلتے ہیں, فاؤنٹن جس طرح ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے نکلنے لگے. پھر امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ, پنجاب رحمت کی. پنجاب رحمت کا مطلب پنجاب جو ہمارا ہے اس کو اسی لیے پنجاب کہتے ہیں, 5 ندیاں ہیں وہاں پر. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف دست مقدسہ میں رحمت کے پنجاب تھے. 5 انگلیوں سے 5 چشمے نکلے. اور اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہم تقریباً 300 لوگوں نے اس سے وضو بھی کیا, پانی بھی پیا, جانوروں کو بھی پلایا. کس پانی سے؟ انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی. اب میں پوچھتا ہوں میرے عزیزو, یہ ہے معجزہ جس کو خرق عادت کہتے ہیں, جو عقل میں نہ آئے. عقل میں نہ آئے. ہاں ایک بات تو سمجھ میں آتی, موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تھی پتھر پر اور پتھر سے 12 چشمے نکلے. معجزہ وہ بھی تھا, لیکن ہم نے دنیا میں بہت سارے فالس دیکھے ہیں جو پتھروں سے ہی نکلتے ہیں. نہیں دیکھے آپ نے؟ پہاڑوں سے پانی کا نکلنا عام سی بات ہے, لیکن نور مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے دنیا نے آج تک نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا. پتھروں سے نکلنے والا پانی تو دیکھا ہے, انگلیوں سے نکلنے والا پانی صرف تاجدار مدینہ کے ہاں ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, کمال کا معجزہ تھا. یہ کھانے پینے کے معاملات میں 1-2 نہیں, بہت سے معجزات ہیں. پھر آگے بڑھو, جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی. واقعہ ایسا تھا, میرے ان 12 روزہ عنوانات میں ایک عنوان ہے انشاءاللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے غزوات, حضور کی جنگی حکمتیں کیا تھیں, انشاءاللہ العزیز اس میں عرض کروں گا. خندق ایک جنگ ہوئی ہے, اس کا نام ہی غزوہ خندق اس لیے کہ مدینے کے اطراف میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی, ایک کھائی کھودی گئی تھی. وجہ یہ تھی کہ دشمن پوری کی پوری فوج لے کر مدینے میں داخل نہ ہو, اس لیے کہ جب دشمن فوج لے کر اپنے شہر میں آئیں گے, شہر میں تہس نہس کریں گے, بربادی کریں گے. باہر ہی نپٹ لیا جائے تو گھر تو محفوظ رہیں گے. جنگ ہوگی, کچھ تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا. جیسے دیکھ نہیں, عراق تباہ ہو گیا, شام تباہ ہو گیا. یہی جنگ اگر امریکہ میں ہوتی تو کیا وہ بچا ہوتا؟ جہاں جنگ ہوتی وہاں کے گھر اجڑ جاتے. مدینہ طیبہ سے باہر جنگ کے لیے خندق کھودی گئی. اب یہ خندق کھودنے میں کافی دن لگ گئے. صحابہ اس زمانے میں بھوکے پیاسے فاقہ کشی میں خندق کھودتے رہے. ایسے نہیں کہ صرف صحابہ نے کھودا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے ہاتھ سے خندق کھودی ہے. ایک بار صحابہ فرماتے ہیں بڑا پتھر آ گیا, کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا, ہلتا بھی نہیں تھا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے عزیزوں, میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا, جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی, سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا. 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے. ایک اس پر ماری ضرب, چنگاری اچھلی اور روشنی آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ. دوسری ماری, پھر کہا الحمدللہ. تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا, نکل گیا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی, آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ کہا جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا ہے.
کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی. دوسری کدال ماری. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے. بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے. بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا اور اسی وقت ایران کے، ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی. یہاں تک ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ، استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا. جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے. آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں، آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں. اب یہاں پر جو معجزہ ہوا، ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا. دوسری بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز صحابی تھے. وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. کیوں باندھا جاتا تھا اس وقت؟ اس لیے کہ پیٹ اگر ڈھیلا رہے، بھوک کی شدت سے بار بار خواہش کھانے کی ہوتی رہے، اس کو ٹائٹ کر لیا جائے تو بار بار بھوک نہ لگے. یہ اس وقت معمول رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. حضرت جابر کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس حالت میں میرے آقا کام بھی کر رہے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں سے قریب تھا خندق کے. ان کی بیوی سے انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہو تو بنا دو. انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، جو کا آٹا ہے، اس کی چند روٹیاں بنیں گی، 4 یا 5 روٹیاں بنیں گی، اور ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا ہوگا، بس اتنا ہے. کتنے لوگ کھا سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں. کہا اتنا ہی ذبح کر، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، اور میں رہوں گا، میرے گھر والے رہیں گے، کھلا دیں گے. وہ آئے، کان میں آ کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، ہم نے ذبح کیا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، آپ ابو بکر عمر گھر پر تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی. کہا جابر جاؤ تم کھانا بناؤ، لیکن جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارو اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ جانے لگے تھے. ابھی حضور نے پلٹ کر جتنے صحابہ تھے کہا اے میرے صحابہ، جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے، چلو. جابر کے گھر میں دعوت. 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ. حضرت جابر گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنی بیوی سے کہا اے خاتون بڑا غضب ہو گیا، میں نے 3 کو دعوت دی تھی، حضور نے 1500 کو بلایا ہے. ان کی شریک حیات ایک صحابیہ تھی، توکل کے اعلیٰ درجے پر تھی. پوچھتی ہیں اے جابر آپ نے بلایا ہے یا رسول اللہ نے بلایا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بلایا، رسول اللہ نے بلایا ہے. کہتے پھر فکر چھوڑو، جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے، جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے. ہم کو اس بات کی کیا فکر ہے، ہمیں تو کھانا بنانا ہے، وہ آئیں گے، جس کو انہوں نے دعوت دی وہ کھلائیں گے. ہم نے 3 کو دعوت دی، ہم 3 کو کھلائیں گے. رسول نے جتنوں کو دعوت دی وہ ان کو کھلائیں گے. یہ خاتون کا عقیدہ دیکھیں، صحابیہ ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میرے آقا تشریف لائے، گھر میں بیٹھنے کی جگہ بھی 10 لوگوں کی تھی، 10 لوگ بیٹھ سکتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہانڈی کو جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی کہا اس کو اتارنا نہیں، اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا اور اس کے بعد فرمایا نکال کر دیتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں 10 لوگوں کا کھانا نکالتا تھا، روٹیاں دسترخوان پر بچھائی جاتی تھی. شام ہو گئی، 1500 صحابہ کھا لیے، ابھی میری ہانڈی میں آدھا کھانا باقی ہی رہا. یہ معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. رزق میں وسعت اور برکت صرف لعاب پاک سے. جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اپنے گھر کی ہانڈیوں میں تھوک کے دکھائیں، تمہارے گھر والے نہ کھائیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لعاب لگا دیں، 1500 جلیل القدر صحابہ کھائیں گے بھی اور ہانڈی میں بچا بھی رہ جائے گا. عزیزان گرامی، برابری کا دعویٰ نہ کرو ورنہ تھوکو گے تو مر جاؤ گے. تمہارے گھر میں کبھی زہر نہ ہو جائے تمہارے تھوک میں، تھوکو گے تو بچے مر بھی جائیں گے. بہرحال یہ معجزہ ایک ہی نہیں پیش آیا، 3 معجزے یہاں پر آئے. 3 معجزے حضرت جابر کے گھر میں تنہا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کے لیے آئے بھی. اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہوئی، ان کے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا تھا.
ان کے گھر میں حادثہ یہ ہوا، بکری کو ذبح کیا تھا باپ نے، حضرت جابر نے، ان کے 2 بچے تھے، دونوں بچوں نے دیکھا اور بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو بلایا، میں تجھے دکھاتا ہوں ابا بکری کو ذبح کیسے کر رہے تھے۔ چھری لیا اور چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا، گلا کاٹ دیا، اور جیسی خون نکلنے لگا ماں نے دیکھا، گھبرائی، بچے کو پکڑنے کے لیے کہ چاقو اس کے ہاتھ میں تھی، وہ دوڑتا ہوا چھت پر چڑھا اور پاؤں پھسلا، چھت سے گرا، نیچے گرتے ہی سر پر چوٹ آئی، وہیں فوت ہو گئے۔ ایک ساتھ 2 بچوں کا انتقال، کس وقت؟ جس وقت حضور کی دعوت گھر میں ہو رہی۔ حضرت جابر کو معلوم نہیں تھا، وہ کھانا بنانے کا حکم دے کر چلے گئے تھے، یہاں دونوں بچے فوت ہو چکے تھے، لیکن اس وفا شعار خاتون کے جذبے کو ہزاروں سلام۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھائی، گھر کے ایک کونے میں لے کے آئی اور ان پر چادر ڈال دیا، کہا آج میں نہ روؤں گی نہ چیخوں گی، اس لیے کہ میرے گھر رسول خدا تشریف لا رہے ہیں، میں اپنے غم کو اس دعوت پر بھاری ہونے نہیں دوں گی۔ میرے عزیز، کسی ماں کا کلیجہ اگر برداشت کر سکتا ہے اپنے بیٹے کی موت کا غم، تو مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی عورت۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کے متعلق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ خاتون چادر اڑا کر کے دونوں بچوں کی لاش پر رکھی ہوئی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں آئے، کھانے کے لیے دسترخوان پر جب بیٹھے، آپ نے لقمے اٹھائے، اس کے بعد حضرت جابر سے کہا جابر تمہارے بچے نہیں دکھتے، کہاں ہیں؟ وہ بیمار تھے۔ بیوی سے آ کر کے کہا خاتون کہاں ہیں بچے؟ خاتون نے کہا وہ سو رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، آپ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ آئے، کہا حضور وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو ڈھونڈ لاؤ۔ دوبارہ آئے، خاتون سے کہا کہ بچے کہاں ہیں؟ کہا آپ کو معلوم تھا وہ بیمار تھے؟ کہاں وہ بیمار تھے؟ کہا اب وہ بہت اچھی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، نہیں اٹھیں گے۔ خاتون یہ کہہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو تک ظاہر نہیں کیا۔ حضرت جابر دوبارہ، تیسری بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تیرے بیٹوں کے ساتھ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان سے اٹھ گئے، کھانا رکھا ہوا تھا، اندر خود چل کر کے آئے، خود پوچھا کہ کہاں سو رہے ہیں، مجھے بھی دکھا دو۔ حضرت جابر کی خاتون جو تھی، بیوی تھی، وہ اس کمرے میں لے گئیں، لاشوں پر سے چادر اٹھایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھ کر کے دہل گیا، بچوں کی لاشیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب گئے، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا بہت دیر سے ہم تمہارے انتظار میں، اٹھو دسترخوان بچھا ہے۔ دونوں بچے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ تم نے سنا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے گھر میں جو فوت شدہ شہزادے تھے انہیں زندہ بھی کیا اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا بھی، اور یہ بچے صرف تھوڑی دیر کے لیے زندہ نہیں ہوئے تھے، پھر ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری میرے آقا کی صحبت میں، اور حدیثیں بھی روایت کی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، 2 معجزے ایک ہی گھر میں۔ تیسرا معجزہ یہ ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس گھر پر جائیں اس گھر کے رحم و کرم کی باتیں نہ پوچھو، وہاں برکت ہی برکت ہے۔ پورا کھانا کھا کر جب صحابہ چلے جا رہے تھے، ساری ہڈیوں کو جمع کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بکری کا 6 ماہ کا بچہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بکری کھڑی ہو جا۔ بکری اپنا کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی، حضرت جابر کو ان کی بکری واپس دی گئی۔ عزیزان گرامی، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناز ہیں اور ان کے انداز ہیں۔ جس گھر میں گئے ساروں کو کھلایا بھی، اور کھلانے والے کے بچوں کو بھی زندہ کیا، بکری کو بھی زندہ کیا۔ تمہارا مال تمہیں دے دیا گیا اور سب کو کھلا بھی دیا گیا۔ رزق میں وسعت و برکت کے 1-2 نہیں بے شمار معجزے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ میرے عزیزوں، ان کے علاوہ جو معجزات بڑے ہیں، جس کو شق القمر کا معجزہ کہا گیا ہے اور رد شمس کا معجزہ کہا گیا ہے۔ شق القمر چاند کے ٹکڑے کر دینا، رد شمس سورج کو پھیر دینا، یہ بڑے معجزات میں سے ہے جن کے تذکرے احادیث کی کتابوں میں ہے اور صحیح احادیث میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی جادوگر تھے، لوگ جادو سمجھتے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے
जिन जिन मौजिज़ात का सवाल किया हुजूर पाक ने वो उन्हें करके दिखाया। एक अराबी शख्स, एक देहाती आया और उसने कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे मान लूं? मेरी अक्ल है, आप किसी उस्ताद के पास नहीं गए, मैंने कभी आपके मुतालिक सुना नहीं कि कोई उस्ताद आपको पढ़ाया, फिर भी आपके जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कमाल के हैं। बहरहाल मैं आपको अल्लाह का रसूल कैसे तस्लीम करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या मैं तुझे ये सामने वाले दरख्त से कहलवा दूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तू मान लेगा? उसने कहा हाँ मान लूंगा, दरख्त भला बात भी कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस दरख्त से कह दे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हुजूर ने नहीं बुलाया, उस देहाती से कहा, ये बात तवज्जो चाहता हूं, इस नुक्ते को समझो। हुजूर हुक्म दे दरख्त आ जाना चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया उस देहाती से जो देखने आया था, जा तू खुद बोल कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। वो गया देहाती, दरख्त को मुखातिब करके कहा, ऐ दरख्त तुझे अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। हदीस पाक में वो दरख्त अपने जड़ों समेत बाहर आया, काफी बड़ा दरख्त है, और झूमते हुए जैसे पिंडलियों पर इंसान चलता है बारगाह मुस्तफा में आया, और ऐसे झुका जैसे इंसान रुकू में झुकता है। और उसके बाद उस दरख्त से आवाज आने लगी, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्त तो अपने मकाम पर वापस चला जा। वो दरख्त फिर वहीं चला गया जहां था वहीं। आज भी मक्का मुकर्रमा में उस दरख्त की जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है। ये तुर्कियों की बदौलत बनी थी, वहाबियों की बदौलत नहीं। उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं, दरख्त वाली मस्जिद। उस देहाती ने बाद में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब दरख्त आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और सजदा करते हैं, उनसे ज्यादा हक तो इंसानों का है। मैं सजदा करूं आपको, मैं अल्लाह का रसूल मानूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने अपने अलावा किसी और के लिए सजदा हलाल नहीं किया, सजदा सिर्फ अल्लाह का होगा। हाँ, उसने कलमा तैयबा पढ़ा और ईमान लाया। मैं यहां बताना चाहता हूं, मौजज़ा वो है रसूल जो कह दे वो हो जाए। लेकिन यहां तो रसूल ने दरख्त को नहीं कहा, इस देहाती ने जाकर कहा, वो भी अभी ईमान नहीं लाया था, ईमान लाने से पहले जाकर कहा, ऐ दरख्त तुझे रसूल बुला रहे हैं। पता चला रसूल का गुलाम जो होता है, रसूल से जिसकी निस्बत हो जाए, जिसका कनेक्शन मजबूत हो जाए, वो भी अगर मखलूकात को हुक्म दे दे तो उसके हुक्म की वो पाबंदी करते नजर आते हैं, उसके हुक्म की पाबंदी करते नजर आ। दरख्त से पूछते अगर तुम, ऐ दरख्त क्या तू एक देहाती की बात मानकर अपनी जमीन की जड़ों से निकल आया? ये देहाती भला है कौन, तू इसकी बात कैसे मान लिया? तो दरख्त तुम्हें अपने आलम अरवाह में गालिबन ये जवाब दे दे। वो कहेगा, नादान, तू ये ना देख कि वो देहाती मुझे बुलाने आया था, ये देख वो किसके हुक्म से आया था। जिसका हुक्म था उसके हुक्म पर मैं बजा लाने के लिए इस अमल को किया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दरख्तों के मौजज़े ये ऐसे नहीं हैं कि सिर्फ हम लोगों ने लिखे हैं। तारीख के औराक आज इस बात के शाहिद हैं कि मक्का के कुफार और मुशरिकीन भी इन मौजज़ात को देखते रहे। इन मौजज़ात को उन्होंने देखा, दरख्त का निकल करके आना, हिरन का बात करना हुजूर से, ऊंट का बात करना, भेड़िए का गुफ्तगू करना, ये मक्का वालों ने सुना भी है। फसी अरबी जुबान में एक भेड़िया गुफ्तगू कर रहा था मक्का में। एक आदमी ने, मक्के वाले ने देखा भेड़िया गुफ्तगू कर रहा है अरबी में, उसका शिकार इसने छीन लिया था। उसने कहा, अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया तूने छीन लिया। इसने पलट करके कहा, क्या जानवर भी अरबी बोलते हैं? उस भेड़िए ने जवाब क्या दिया सुनिए। उस भेड़िए का जवाब, वो आशिक रसूल होगा। उसने कहा, ए नादान, जानवर का बात करना इतने ताज्जुब की बात नहीं, इससे बड़े ताज्जुब की बात तो ये है, अल्लाह का सबसे मुकद्दस रसूल मक्का में है और तू ईमान नहीं लाता। इससे बड़ा ताज्जुब ये है। इसी से समझ में आता है कि जानवर भी ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सबसे आला व अफजल हैं, अशरफ और अक्लमल है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, एक बार अबू जहल ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि आओ देखते हैं मोहम्मद की बहुत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग कायल हो गए, ये जो कुछ भी दिखाते हैं जमीनों पर दिखाते हैं। खत लिख करके यमन के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स
جن کو حبیب یمنی کہتے بلایا. ابو جہل کی اچھی دوستی تھی, تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی. حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے, آؤ. اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا, اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے, مجھے بھی تھوڑا علم ہے. وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر کے مکہ آیا. ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ معجزہ ہے, تو اب ہمیں زمینی معجزہ, زمینی کرتب کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ, آسمان پہ نہیں دکھائے گا. آسمان پہ جادو نہیں چلتا. آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے نہیں چلے گا. انہوں نے کہا زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی, آسمان پہ کچھ دکھاؤ. یہ 14ویں کا چاند اس رات چمک رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا, تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے. اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل ابو قبیس, ایک پہاڑی ہے مکہ میں, اس کے نیچے کھڑے تھے, سارا مجمع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا. اچانک چاند شک ہوا, ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف, دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا. یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا. منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں, آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا. اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں, جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے. میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے. چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا, پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے, پوری دنیا میں. اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں. ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. راجا چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے, آج بھی اس راجا کا فورٹ موجود ہے. وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا اور اس نے اس رات کو نوٹ کر کے رکھ لیا کہ فلاں فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. پھر جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے, ہندوستان آئے اور ان کے کمالات کو دیکھ کر کے اس نے کہا ایک رہسیہ ہے, ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا. میں نے ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ میرے آقا کی انگلیوں کی برکت تھی. کہا وہ کون ہے, کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مکہ مکرمہ میں ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق مالک بن دینار نے جب بتایا, اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا. مکہ مکرمہ پہنچا بھی اور اسلام کی دولت سے مشرف بھی ہوا. جہاں تک یہ تاریخ ملتی ہے, واپسی میں درمیانی راستے میں اس کا انتقال ہوا اور مسقط سلالہ کے قریب غالباً جو عمان میں ایک شہر ہے وہاں پر تدفین بھی عمل میں آئی. آج بھی مزار مبارک ہے. یہ تاریخ کی وہ سچائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. صرف مکہ کے کافروں نے معجزہ شق القمر نہیں دیکھا, ہندوستان کو بھی فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان سے بھی, اگرچہ وہ کفرستان میں رہنے والا راجا, لیکن بعد میں اسلام میں آ کر کے اس نے ہم سب کا کفارہ ادا کیا ہے. معجزہ شق القمر کو دیکھا بھی اور انکار نہیں کیا. اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے ہندوستانی وہ ہو جو میرے آقا کے معجزوں کو دیکھے تو انکار نہ کرے بلکہ ایمان لے کر کے آئے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے. یہ حقیقی ہندی ہونے کی دلیل بھی ہے. جو ہندوستانی مسلمان ہے وہ حضور کے علم غیب کا انکار نہ کرے. صحابہ نے انکار نہیں کیا تھا. صحابہ نے نہیں کہا تھا پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے. اگر تم ہندوستان میں رہ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں دیش دروہی تو اصل یہی ہے. سب سے پہلے عزیزان گرامی وقار, اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے شق القمر کو جو ہوتے ہوئے حبیب یمنی نے سامنے دیکھا. اچھا, اور ایک دوسری تاریخ, چین میں, چائنا میں آج بھی ایک جگہ ہے, ایک مسجد ہے جہاں پر عبارت تحریر لکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس اس کی ایک تصویر لائی تھی اور جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے چائنا میں
کہ آج کی وہ رات ہے کہ یہاں کے علاقے والوں نے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ چائنا میں اسلام کہاں آیا تھا؟ اس وقت کوئی اسلام اور ایمان والا نہیں تھا، اس کے باوجود لوگوں نے جو دیکھا وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں اور اس کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ شق القمر کا معجزہ خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ جائے گی تو چاند پھٹ جائے گا۔ اس کی تفسیر میں فرمایا چاند خود سے نہیں، حضور پاک کی انگلیوں کے اشارے سے پھٹا ہے، یہ معجزہ۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر کے حبیب یمنی نے کہا اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن اللہ کا رسول وہ ہے، دیکھیں اب یہ عقیدہ ہے اصل عقیدہ۔ کافر بھی عقیدہ یہ رکھتے تھے رسول وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا۔ اس نے یہ اپنی شکایت نہیں کی، کہا میرے دل میں ایک بات ہے جو چبھ رہی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کون کہا؟ حبیب یمنی نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے کہ تیری ایک بیٹی اپاہج ہے، لنگڑی ہے اور کمزور ہے، اور اس کے جسم میں کمزوریاں ہیں پیدائشی طور پر، تجھے ہمیشہ اس کا دکھ ستاتا ہے، کاش وہ بچی صحیح ہو جائے۔ حبیب یمنی نے کہا بالکل میرے دل کی بات آپ نے بتائی، اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، کہا کہ میں آپ کو پھر سے ملاقات کرتا ہوں، پھر سے ملاقات کرتا ہوں۔ ابو جہل بہت بہکانے کی کوشش کرتا رہا، حبیب جو ہے یمن کے سفر پر چلا گیا، واپس گیا، اسی شش و پنج میں تھا کہ آخر کوئی شخص میرے گھر کی بات کیسے بتا سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یمن کبھی ادھر آئے نہیں، میرے گھر میں معذور لڑکی انہیں کیسے پتا؟ وہ یمن اسی شش و پنج میں گھر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا اس کی بیٹی بھلی چنگی چلتی ہوئی آ رہی، اور کیا کہہ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حبیب گھبرا گیا، کہا اے خاتون، اے میری بیٹی، یہ تو بھلی چنگی کیسے ہو گئی اور تیری زبان پر یہ کلمہ کیسے آیا؟ وہ کہتی ہے آج سے چند روز قبل میں رات کے وقت آرام کر رہی تھی بستر پر، درد شدت کا تھا، اسی اسنا میں نے گھر کے دیوار پر، گھر کے دروازے سے ایک نورانی شکل کے بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا۔ کہا وہ کیسے تھے؟ کہا ان کی آنکھیں ایسی تھی گلابی رنگت والے چہرے کے جن کی بھویں ملی ہوئی تھی، زلفیں کندھوں تک لٹک رہی تھی، امامے کا شملہ اس طرح تھا، پورا حلیہ میرے آقا کا وہ بتانے لگی۔ کہا انہوں نے آ کر کے مجھ پر دم کیا اور میرا جسم صحیح سلامت ہو گیا، اور انہوں نے کہا اے بچی تو یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتی؟ انقریب تیرا باپ بھی پڑھے گا۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ کہتا ہے حبیب یمنی اے خاتون تم مجھ سے پہلے پہنچ گئی، اب میں گھر میں نہیں واپس مکہ جاتا ہوں۔ واپس آیا اور دار اسلام میں داخل ہوا۔ ابو جہل کو کوسنے لگا اور کہا اے ظالم تو نے جادوگر کہہ کر کے بلایا تھا، محمد کے متعلق کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ اور ابو جہل سے کہا بات تو اچھی ہی ہے تیری، تو نے جادو دکھانے کے لیے بلایا تھا، لیکن میں تو ایمان کا سرشتکار ہو گیا، میں ایمان کے پیکر میں ڈھل گیا۔ اللہ کا احسان ہے میرے عزیزو، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دکھانے کے لیے لوگوں نے کہا 3 معجزے اس وقت دکھائے، چاند کے ٹکڑے بھی کیے، اس کی بیٹی کے گھر میں اس کو صحت بھی دیا، اور پھر اس کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کمالات اور معجزات علم غیب سے متعلق ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ میرے آقا کیا کیا جانتے تھے، کیا کیا نہیں جانتے تھے، یہ ہم سب کو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ پہلی بات، تم ہوتے کون ہو حضور کا علم ناپنے والے؟ تم یہ کہو کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، تجھے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے، حضور یہ نہیں جانتے تھے۔ ظالموں، ذرا اپنے علم کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ نے کیا کیا سکھایا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اے رب تو اپنے نبی کو کیا کیا سکھایا ہے؟ اللہ رب العزت جانے اور اس کا رسول جانے کہ وہ کیا سکھایا اور انہوں نے کیا سیکھا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں عرض کروں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔
चांद का शक का होने का मौजज़ा, दुनिया में दो बड़ी चीजें हैं जो ताकतवर, एक चांद और एक सूरज। चांद तक पहुंचने के दावे तो किए नासा वालों ने, और सूरज पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उसका जो वॉल्ट है वो तो तुम जला देगा। अभी पहुंचे नहीं है। चांद में पहुंचे थे या फिर फिल्म यहीं से बनाए थे, इस पर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। बहुत सारे लोग, इन्हीं के लोग, मानते भी नहीं चांद पर तुम गए नहीं थे, फलां स्टूडियो में खड़े होकर के सब फोटो बना करके लाए हो। आज मेरी गुफ्तगू का यह हासिल नहीं है, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। वो पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, उससे मेरे ईमान का ताल्लुक भी नहीं। हाँ, हमको इतना मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े होकर के भी इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। और साइंसदानों ने जो तहकीक की है चांद के मुतालिक, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा है चांद के मुतालिक जो हमारे पास फुटेज आए हैं, बहरहाल या जो कुछ भी, इससे ऐसा लगता है कि किसी जमाने में इसमें दरार पड़ी थी, इसमें कभी दरार पड़ी थी, कभी ये टूटा था। उनको मालूम नहीं तोड़ा किसने था। बहरहाल वो भी मेरा टॉपिक नहीं है आज, साइंस और साइंटिस्ट ये भी हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन जब बात आएगी इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। अब सूरज की तरफ चलते हैं। बात ये थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक मकाम पर आराम फरमा रहे थे, जिसको सहबा का मकाम बताया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हज़रत अली को कहा बैठ जाओ, और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो गए। अल्लाह के हबीब जब आराम फरमाते सहाबा बहुत खामोश हो जाते। हज़रत अली ने ये कहा भी नहीं कि मेरी नमाज अभी हुई नहीं, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे। हज़रत अली इंतज़ार में रह गए, क्या आप बेदार होंगे तो उठूंगा, असर पढ़ लूंगा। लेकिन इसी इंतज़ार में सूरज गुरूब हो गया। हज़रत अली को दुख हुआ कि मेरी नमाज छूट गई। लेकिन मेरे अजीज़ों, अकीदा तो मौला अली का है, अकीदा तो मौला अली का है कि नमाज अल्लाह की है, फर्ज है। और यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूँ। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था, अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है, उनको हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था। इससे पता चलता है नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बजा लाना है और रसूल की इताअत के मुताबिक करना है। मौला अली इसी फार्मूले पर अमल कर रहे थे। इधर अगर नमाज कज़ा हो गई तो अदा कर लूंगा, हबीब की नींद में फर्क आया, कहीं गुस्ताखी और तौहीन हो गई तो ईमान में फर्क ना आ जाए। मौला अली खामोश रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जान रहे थे हज़रत अली की नमाज छूट रही है? क्या हज़रत अली की कैफियत को नहीं देख रहे थे? देखा, पूछा, अली गमगीन हो? कहा असर नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को ये दर्स दिया है उस दिन, सिर्फ मौला अली के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, कि जो मोहब्बत मुस्तफ़ा में चीजें फना होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुलू हुआ। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा। थोड़ी देर के लिए
ایسا نہیں کہ پورا نکلا، اثر کے مقام پر جو پیلا سورج ہوتا ہے وہیں تک آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز ادا کی، سورج پھر واپس پھر غروب ہوا، اتنی ہی دیر کے لیے آیا پھر پلٹ گیا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات، سورج کا پلٹانا یہ میرے آقا کے عظیم معجزات میں سے ہے، عظیم معجزات میں سے۔ کس کے لیے پلٹایا گیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں، اب معجزات کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معجزہ ہے، میں نے وہ بچوں کے متعلق بتایا۔ دوسری حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں ہجون مکہ کے قریب جو جنت المالا قبرستان ہے وہاں پر تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میرے ماں باپ کس حالت میں ہیں مجھے دکھا۔ حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے متعلق یہ خبیث آج انگشت نمائی کرتے ہیں، انہیں کافر کہتے ہیں، انہیں مشرک کہتے ہیں۔ سنو حدیث پاک، یہ حدیث ثابت ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، کتاب ہے اس میں حدیث بھی ہے۔ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے میری ماں آمنہ میرے باپ عبداللہ دونوں کو میرے سامنے حاضر کیا، وہ وفات پا چکے، سالوں پہلے وفات پائے، اور ان دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں بی بی آمنہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا، حضرت عبداللہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ پاک ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاکوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ ان کے آبا و اجداد کافر تھے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہے، اس سے بڑا ایسا حرمہ نصیب جو حضور پاک کے آبا و اجداد پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں تو بریلی کے امام نے یوں کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک کا جو گھرانہ ہے وہ سب گھرانہ نور کا ہے، اور نور کفر میں نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ معجزات کا باب تھا، جتنا بھی بیان کروں وہ کم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بے شمار معجزے دیے۔ آخری بات جو شروع میں نے کہا تھا، اور معجزے اس مقام کے لوگوں نے دیکھا، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا، سارے نبیوں کے معجزے ان کے زمانے کی قومیں دیکھتی رہی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا جو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، قیامت تک دیکھ سکتے ہیں، قیامت تک دیکھ سکتے ہیں، اور وہ معجزہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو کافروں کے سینوں پر آج بھی چیلنج بن کر کے پکار رہی ہے، ہمت ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک کتاب جس میں اللہ رب العزت نے معجزات کے کمالات رکھے ہیں۔ بلکہ قرآن آج بھی چیلنج کر رہا ہے، اے امریکہ، اے روس کے سپر پاور، اے رشیا والو، تم نے ایٹم بم بہت بنا لیے، میزائل پیٹرول بہت بنا دیے، لاؤ اللہ کے کلام کے ایک مثل جس کو قرآن میں موتیوں کے تاروں میں جس طرح باندھا گیا ہے، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، جس کی ختم والناس پر ہوتی ہے۔ اللہ نے پوری کتاب لانے کے لیے تو چیلنج کیا ہی تھا، بعد میں کم کیا گیا اور کہا گیا پوری کتاب نہیں لا سکتے، 10 سورتیں لا کر کے دکھا دو، 10 سورتیں اس طرح لا کر دکھا دو۔ 10 سورے نہیں لا سکے، پھر اللہ نے فرمایا چلو 10 آیتیں لا کے دکھا سکو۔ اے میرے عزیزو، فخر سے کہو، اے مسلمانوں، آج بھی زندہ جاوید معجزہ رسول اللہ کا ہمارے درمیان موجود ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ ہے۔ کوئی اگر تمہارے حقانیت کی دلیل تم سے پوچھے، تمہارا مذہب حق ہے،
کیا دلیل ہے؟ اس کے سامنے قرآن پیش کر دینا. قرآن 14 صدیوں پہلے آج کے ہونے والے واقعات بیان کر رہا ہے. تیرے بھی پاس اس کا کوئی جواب ہے تو لا کر کے دکھا دے, اس لیے کہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. دوسرا میری طرف سے چیلنج ہے, سارے کمپیوٹر, سارے ویب, جتنے بھی انٹرنیٹ کی دنیا ہے, سارے ہیکر جو اس زمانے میں بڑی بڑی بینکوں کو ہیک کرتے ہیں, سب سے میرا چیلنج ہے, آؤ اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ کو ہیک کر کے دکھاؤ, اور ایک آیت ہیک کر کے دکھاؤ, میں مان لوں گا. ایک زبر ہیک کر کے دکھاؤ, نہیں کر سکو گے. تم نے دنیا کے بڑے بڑے پارلیمنٹ کا ڈاٹا چرایا ہوگا, اللہ کے کلام کا ایک زبر نہیں چرا سکتے. یہ میرا چیلنج ہے. ہیکر سب جمع ہو جاؤ, اللہ کی کتاب کو ہیک کر کے دکھاؤ. انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک نہیں کر سکو گے. مجھ جیسے کروڑوں لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا جن کے سینوں میں اللہ نے یہ قرآن محفوظ کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ جاوید معجزہ ہے. اس کو سینے سے لگاؤ, اس کو پڑھو بھی, اس پر عمل بھی کرو. مولا ہمیں دنیا میں قرآن کے ساتھ رکھے اور صاحب قرآن کی محبت کے ساتھ رکھے. جب قبر میں جائیں تو مولا ہمیں قرآن کے ساتھ قبر میں لے جائے اور صاحب قرآن کی زیارت نصیب کرے. جب حشر میں مولا ہمیں اٹھائے تو قرآن کے ساتھ اٹھائے اور صاحب قرآن تاجدار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.